تذکرہ بڑا عجیب سا جو ہے وہ ذکر چھیڑ دیا اس وقت، لیکن بہرحال حضور کی ذکر کی محفل ہے، اللہ پاک اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں سب پہ نازل فرمائے۔ یہاں پر آتے ہیں، اچھی گفتگو سنتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، اور یہی سب سے بہتر انداز ہے تربیت کا، کہ چاہے وہ میں ہوں، چاہے مجھ جیسے اور بہت سارے میرے بھائی ثنا خان، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ قاری صاحب آپ ایسے ہیں، اتنا کوئی تعریف میں بات کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پلٹ کے یہی کہتے ہیں کہ انہی محفلوں سے ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کے سائے میں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ مبارکباد ہمارے بھائی کہ جنہوں نے آج اس خوبصورت اور باسعادت محفل کا اہتمام کیا، اور مجھے بھی ہمارے آصف بھائی نے سعادت کے سفر میں شامل کیا۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر آنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درود پاک سب مل کر ندائی انداز میں حضور کی بارگاہ میں سب مل کر پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابتدا حضور کا دربار، ظاہر جا رہا ہے حضور کے دربار کی طرف، سامنے گنبد خضرا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یا اشعار پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ہم سب کو حضور کے دربار کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ مل کر ہو سکے پڑھ لیجئے کہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاضری ہو جائے۔ زغے مقدر حضور حق سے سلام پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا مقام آیا۔ یہ راہ حق ہے صبر کے چلنا، یہاں منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر، تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا، پہنچنا در پر، تو کہنا آقا سلام لیجئے
یہ کہے نہ آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا حضور کے دربار ظاہر پہنچ گیا صحن حرم میں آیا ابھی بھی اس کی نگاہ گنبد خضرا پہ ہے اور اب اس کا دل کیا کر رہا ہے پڑھنے کو اب اس کے لبوں پر یہ اشعار ہے کہتا ہے کہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گرنے سے کام ہوگا در نبی کبھی تو کھولے گی میری کبھی تو میرا سراب ہوگا اسی مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لوگوں کو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا عاشق سے کب ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا کبھی تو
خاص طور پر میزبان محفل نے کہا، ایک کلام ہے خالد نقشبندی صاحب، اور خالد صاحب سے کون واقف نہیں کہ جن کا یہ مصرع ہی ان کا تعارف، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک اللہ پاک سب کی یہ بات بنائے رکھے۔ آئیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے۔ سب مل کر بآواز بلند اس مصرعے میں شامل ہو جائیں، سب مل کر پڑھ لیجئے۔ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لگی ہے، یہ سب تمہارا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا کیا ہے،
سلامت تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم کا یہ سب تمہارا کرم کا ایک کرم کا ذکر یوں کیا اور ایک کرم کا ذکر کچھ اس انداز سے کرتے ہیں خالد صاحب کہتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے وہ بھی بارتے گئے وہ بھی بارتے گئے چولیاں سب کی وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں اور گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں خلد سے غم کنار ہوتے ہیں
سرکار کے حوالے سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالے سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ آخر میں دو اشعار اس کی بھی فرمائش ہے، میزبان کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو شامل ہو جائیں، مل کر پڑھ لیجئے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے، کہ نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ جناب قاری اسد الحق قادری دعوت برکاتہ العالیہ بہت خوبصورت انداز میں، بہت ہی پیارے انداز میں اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں پیش فرما رہے تھے۔ دوران نعت علامہ صاحب تشریف لائے، حضرت تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میزبان ثنا خان، محفل کے آخری ثنا خان، میزبان ثنا خان، ان کو مدعو کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ پیغام مجھ تک پہنچایا ہے کہ
غوث پاک کی حاضری آپ نے پیش کرنی ہے، اور عمران بھائی نے حکم کیا ہے۔ عمران بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ مرے تھے جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے، موجود ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری، اور اس کے